قربانی کے حوالے سے انشاءاللہ آنے والے جمعے مستقل بیان ہو تفصیل کے ساتھ۔ یہ موقع اس کی تفصیل کا نہیں ہے۔ آپ کے سامنے جو بات عرض کرنی ہے وہ یہ کہ ایک غلط فہمی یہ پائی جا رہی ہے کہ پورے گھر میں آج کل چونکہ مہنگائی کا زمانہ ہے تو ایک ہی قربانی ہوتی ہے۔ تو قربانی ہر صاحب نصاب پر مستقل واجب ہے۔ جیسے نماز فرض عین ہے نا، تو ہر آدمی کے ذمے نماز کا پڑھنا فرض عین ہے۔ اسی طریقے سے ایک گھر میں جتنے صاحب نصاب ہیں، شوہر صاحب نصاب ہے، اس پر مستقل قربانی کرنا واجب ہے۔ بیوی جو ہے والدہ بچوں کی ماں، اس کے پاس زیور ہے اور ظاہر بات ہے عورتوں نے کچھ پیسے چھپا کے رکھے ہوتے ہیں، تو بے شک زیور 7.5 تولے کو نہیں پہنچتا، لیکن وہ ملا کر کے پیسے جو ہے نا وہ چاندی کا نصاب پورا ہو جاتا ہے۔ تو بیوی جو ہے نا اس پر مستقل قربانی واجب ہے۔ اور اگر بچے برسر روزگار ہیں، بعض گھرانوں میں تو یہ صورت ہوتی ہے کہ بچے جو کماتے ہیں وہ سارا لا کے والدین کے ہاتھ پہ رکھ دیتے ہیں، ان کی اپنی ملکیت میں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اس صورت میں تو والدین کی ذمہ قربانی ہوتی ہے، ان کے کرنے سے بچوں کی بھی ہو جائے گی۔ لیکن بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ بچے والدین کو بھی کچھ دیتے ہیں، کچھ اپنے پاس بھی بچا کے رکھتے ہیں، اور آج کل زمانہ ہوشیاری کا اور بچانے کا ہے۔ تو اس صورت میں بچے بھی مستقل کیا ہو جاتے ہیں، صاحب نصاب ہو جاتے ہیں۔ تو بہرحال والد صاحب کے ذمے الگ ہے، والدہ کے ذمے الگ ہے، اور گھر میں جتنے برسر روزگار بچے ہیں صاحب نصاب، ان کے ذمے مستقل قربانی واجب ہے۔ ایک قربانی کے کرنے سے نظام نہیں چلے گا، باقی سب کے سب گنہگار ہوں گے۔ تو بعض گھروں میں یہ کہ اس سال والد صاحب کی طرف سے ہو جائے، اگلے سال والدہ کی طرف سے ہو جائے، اور اگلے سال جو ہے نا فلاں بیٹے کی طرف سے، یہ شرعاً درست نہیں۔ دوسرا مسئلہ، صدقۃ الفطر جو ہے نا وہ تو صاحب نصاب کے ذمے ہوتا ہے، لیکن جتنے اس کے زیر کفالت افراد ہیں ان سب کی طرف سے اس کو ادا کرنا ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ وہ بچہ جو عید کی رات پیدا ہوا، طلوع صبح صادق سے پہلے پہلے دنیا میں آ گیا، اس کا صدقۃ الفطر بھی والد صاحب کے ذمے ادا کرنا واجب ہے۔ قربانی کا یہ مسئلہ نہیں ہے۔ قربانی ہر صاحب نصاب کے ذمے مستقل ہے۔ والدین کے ذمے اپنی نابالغ اولاد یا ایسی بالغ اولاد جو برسر روزگار نہیں ہے، جن کی ملکیت میں کچھ بھی نہیں ہے، ان کی قربانی والدین کے ذمے واجب نہیں ہوتی۔ صرف والدین نے اپنی قربانی کرنی ہے جن کے پاس ملکیت ہے۔ نابالغ اولاد ہو یا ایسی بالغ اولاد جو برسر روزگار نہیں ہے، ان کے ذمے قربانی واجب ہوتی ہے۔ اور تیسرا مسئلہ قربانی کا یہ سمجھے کہ آج کل ہمارے معاشرے میں یہ حصہ ڈالنے کا رواج ہے، اس میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ یہ جو اجتماعی قربانی ہوتی ہے اور 7واں حصہ ڈال دیتے ہیں، اس میں 2 چیزوں کا بلکہ 3 چیزوں کا بڑا خاص خیال رکھنا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے تو اس بات کا خیال رکھیں کہ جتنے شریک ہیں ان میں سے کسی کی آمدنی حرام ہو۔ اب بینک کے جو ملازم ہیں جن کی تنخواہ ہی کے اوپر گزارا ہے اور کوئی ذریعہ آمدنی نہیں ہے، اگر حرام بھی ہے اور ساتھ حلال بھی ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں قربانی حلال پیسوں سے کروں گا، تو پھر تو گنجائش ہے۔ لیکن اگر آدمی کے پاس حرام ہی حرام کی کمائی ہے، یہ اپنے طور پر الگ مسئلہ ہے کہ اس میں جو ہے نا پڑھا لکھا طبقہ مولویوں کی اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں کہ بینکوں کا سود ہے، وہ ایک الگ اپنی جگہ مسئلہ ہے۔ اگر ادھر میں شروع ہو جاؤں گا تو بات اس طرف نکل جائے گی۔ وہ ہر لائن میں ماہرین فن کی بات معتبر ہوتی ہے نا، تو جب شرعی مسئلہ آئے گا جائز ناجائز کا، حلال حرام کا، تو اس میں بھی ظاہر بات ہے ایسے لوگوں کی بات معتبر ہوگی جن کی داڑیاں اس لائن میں سفید ہوگی۔
آپ کی جب لائن ہے ڈاکٹری والی انجینئرنگ والی تو اس میں آپ کی بات معتبر ہے. تو بہرحال جو آدمی بینک کا ملازم ہے اس کی ساری کمائی بینک کی ہے. بعض ایسے لوگوں کے بارے میں بھی معلومات ہوئی ہیں جنہوں نے مکانات کوٹھیاں بیچ کر کے اپنی آمدنی بینک پہ رکھا کر کے فکس اس کو کر لیا کہ اتنا ماہانہ ہمیں ملے گا. یہ سارا سن گئے. تو بہرحال پہلی احتیاط تو اجتماعی قربانی میں یہ ضروری ہے کہ کوئی ایسا آدمی شریک نہ ہو کہ جس کی کمائی حرام کی ہے. اگر ایک آدمی بھی ایسا شریک ہو گیا تو کسی کی قربانی نہیں. یہ شرعی مسئلہ ہے. اور دوسری جو احتیاط ہے، دوسری احتیاط یہ ہے کہ آج کل فتنوں کا زمانہ ہے. کئی ایسے فرقے ہیں جن کے کفر پر قرآن و حدیث کے ماہرین علماء کا اتفاق ہے، لیکن وہ مسلمانوں میں ایسے مکس ہیں. عام جو مسلمان ہیں وہ ان کو مسلمان ہی سمجھتے ہیں اور وہ بھی اپنے آپ کو مسلمان شو کرتے ہیں. ایسا کوئی آدمی جو غلط عقیدے کا حامل ہے، بعض ایسے لوگ ہیں جو عذاب قبر کو ہی نہیں مانتے، عذاب قبر کے منکر ہیں. وہ نماز لکھا ہے عذاب قبر کا منکر کافر ہے. اس طرح ہوتے اس طرح کے لوگ ہیں. بعض ایسے لوگ ہیں جو حدیث شریف کو حجت نہیں مانتے، منکرین حدیث جن کو کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں بس جو کچھ قرآن میں ہے حسبنا کتاب اللہ، ہمیں اللہ کا قرآن کا حدیث کی ضرورت نہیں ہے. ایسے لوگوں کے بارے میں بھی وہ نماز لکھا ہے یہ پکے کافر ہیں. اور وہ ہمارے مسلمانوں کے معاشرے میں کیا ہے، مکس ہے. اگر کوئی ایسا آدمی کسی اجتماعی قربانی میں آپ کا محلے دار شریک ہے اور آپ کو اس کے عقیدے کا پتہ ہی نہیں ہے، تو غلط عقیدے کا حامل کوئی آدمی اجتماعی قربانی میں اگر شریک ہوگا تو سب کی قربانی خراب ہے. غیر مقلد نہیں، غیر مقلد تو پکے مسلمان ہیں بھائی، خدا سے ڈرنا، لڑائی ہو جائے گی. نہیں، اصل میں یہ مسئلہ ایسا نہیں، یہ فقہی مسئلہ ہے. مطلب اب مجھ سے ایک آدمی نے آ کے یہ مسئلہ پوچھا کہ آپ کے پیچھے لوگ جو ہے نا سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں. میں نے کہا بھی مسئلہ فاتحہ پڑھنے نہ پڑھنے کا نہیں ہے. فاتحہ جو پڑھتا ہے اس کی بھی ہو جاتی ہے، جو نہیں پڑھتا ہے اس کی بھی ہو جاتی ہے. جو رفع یدین کرتا ہے اس کی بھی ہو جاتی ہے، جو نہیں کرتا ہے اس کی بھی. افضل غیر افضل کا مسئلہ. اونچی جو آمین کہتا ہے اس کی بھی ہو جاتی ہے، جو اونچی آمین نہیں کہتا اس کی. یہ فقہی مسائل ہیں، یہ کفر ایمان کا مسئلہ نہیں ہے. بھئی اصل مسئلہ ہے عورتوں کا گھروں سے، اس وقت اس کو آدمی کو میں نے کہا اصل مسئلہ عورتوں کا گھروں سے بے پردہ نکلنا ہے، اس کو کنٹرول کرو. اصل مسئلہ موبائل کا غلط استعمال ہے، ٹی وی وی سی آر کا، نیٹ کا، فیس بک کا، سوشل میڈیا کا غلط استعمال ہے. یا آج کل مسئلہ بن آیا ہوا ہے کاچھوں کا. اصل مسئلہ آج بھی اللہ کی قسم میرے سامنے قرآن پڑھا ہوا ہے. میں PWD میں واقع کر رہا تھا، ایک ایسا نوجوان بالکل چٹا گورا سفید، اس نے یہاں تک کاچا پہنے اور موٹر سائیکل چلایا. اتنا مجھے غصہ آیا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا، لیکن میرے بس میں کچھ نہیں کہ ہم کریں کیا. اصل یہ کام حکومت کا ہے، پولیس والوں کا ہے. پولیس والے ڈنڈے والے کھڑے کرے ہر چوک میں، ہر کاچے والے کو پکڑ کر کے رہ دو. روڈ کرے نا، چند کے لیے روڈ ہو جائے گی، ساری بکتا ہو جائے گی. تو بات یہ مسئلہ نہیں، یہ فقہی مسائل. میں جو بات کر رہا ہوں وہ دوسرے لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو بالکل حدیث شریف کو مانتی نہیں، کہتے ہیں بس قرآن کو. اس طرح کے لوگ ملے ہوئے ہیں معاشرے میں. ان میں سے اگر کوئی آدمی اجتماعی قربانی میں شریک ہو جاتا ہے تو بھائی سب کی قربانی کیا کرے گی جائے. دو احتیاطیں ہو گئی. اور تیسری احتیاط یہ ہے کہ اجتماعی قربانی میں دینداروں کو وہی شریک کریں جن کو پتہ ہے کہ قربانی کا مقصود کیا ہے. بعض لوگ دیکھا دیکھی کہ اس دن ہر گھر میں گوشت ہوگا اور ہمارے گھر میں گوشت نہیں ہوگا، بچے کیا کہیں گے. اگر 7 آدمیوں میں ایک آدمی کی نیت بھی گوشت کھانے کی ہوئی، اللہ کی رضا مقصود ہو نہ ہوئی جیسے ہونی چاہیے، تو اس پر بھی علماء نے لکھا تب بھی قربانی کسی کی نہیں. یہ بڑی خطرے والی بات ہے. تو اس لیے میرے خیال میں تو آسان طریقہ یہ ہے کہ اپنا بکرا ہی کر یا اپنی ایک گائے خرید کر کے اپنے رشتہ داروں کو اس میں شامل کر دیں. تو یہی اسلم طریقہ ہے. اب ہمارے مدرسوں میں بھی ایسا ہی
اب مدرسے والے جو ہے نا بس وصول کرتے رہتے ہیں، اتنے حصے ہو گئے اتنے حصے ہو گئے، لیکن ان کی کون سی تحقیق ہے کہ جو پیسہ آ کے جمع کرا رہا ہے وہ کس قسم کا آدمی ہے؟ تو جہاں بھی اجتماعی قربانی ہوتی ہے اس میں اس قسم کی تحقیقات نہیں ہو سکتی۔ بہرحال یہ 2-3 مسئلے اجتماعی قربانی کے حوالے سے ہو گئے، اور ایک اور مسئلے متفرق مسائل بیان ہوں گے۔ ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ اپنے مرحومین جو ہے نا ان کو قربانی میں یاد رکھیں۔ اللہ پاک نے وسعت دی ہے، آپ کو گنجائش دی ہے، وہ بیچارے اب قبروں میں جا کے پڑ گئے، وہ اس طرح محتاج ہیں، وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اور مرحومین میں بھی ان کو یاد رکھیں جن کو کوئی یاد کرنے والا نہیں۔ اب والدین جو ہے نا ان کے تو بچے ہوتے ہیں، میں ہر طرح اپنے والدین کے الحمدللہ کرتا ہوں، والدین کو تو بچے ہی ہوتے ہیں، دادا دادی کو یاد کرنے والا کوئی نہیں ہوتا، اور پردادا پردادی کا تو سالوں سال کوئی نام ہی نہیں لیتا ہے۔ پرانے جو بزرگ ہیں نا ان کو یاد رکھیں، اور اپنی اگر ایک گائے لے کر قربانی کرتے ہیں اور اس میں کسی حصہ کسی اللہ والے کا ڈال دیں گے، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا حصہ ڈال دیں، کسی پیغمبر آدم علیہ السلام کو بھی آدم علیہ السلام نے شکوہ کیا کہ میرے بچوں نے مجھے یاد کرنا چھوڑا ہوا، آدم علیہ السلام کا حصہ ڈال دیا۔ یہ قربانی جو ہے نا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوئی ہے، ان کا حصہ ڈال دیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ہمیشہ یاد رکھا، ہر سال آپ باقاعدہ 2 مینڈے کرتے رہے، اور فرمایا ایک اپنی طرف سے، اور فرمایا یہ مینڈا بھائی میری امت کے ان لوگوں کی طرف سے ہے جو بیچارے قربانی نہیں کر سکتے۔ تو دیکھو آپ نے ہمیں کیسے یاد رکھا۔ آپ نے حضرت علی کو وصیت کی تھی کہ ہر سال میرے نام کی کوئی قربانی دے دی۔ حضرت علی جب تک زندہ رہے تو آپ کے نام کی قربانی دیتے ہیں۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد رکھیں۔ ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ ایک نفلی حصہ ڈال کر کے اپنے جتنے رشتہ دار ہیں ان سب کی نیت کر لیں، اے اللہ جتنے میرے رشتہ دار دنیا سے چلے گئے۔ بڑے جامع مانے ایک بزرگ میں مکے میں تھا تو دعا مانگتے تھے، میرے ننیال ددیال سسرال ددیال سسرال، اس میں جو رشتہ دار ہیں اے اللہ ان سب کو پہنچا دیں۔ اللہ کا علم تو بڑا وسیع ہے بھائی، جہاں جہاں تک بھی لائن پہنچتی ہے نہ رشتے کی وہاں تک ثواب پہنچ جائے۔ اب حصہ ایک ہے اور لینے والے بہت سارے ہیں۔ اب علماء کے اس پہ 2 قول ہیں جو قرآن و حدیث کے باہر علماء ہیں نا، انہوں نے کہا بھی ضابطے کی کارروائی تو یہ ہے کہ تقسیم ہو کے تھوڑا تھوڑا پہنچے، لیکن اللہ کا فضل جو ہے نا اس کو ہم جب دیکھتے ہیں تو اللہ کے فضل سے امید کرتے ہیں کہ سب کو پورا پورا ہی اللہ پاک دے۔ تو اس لیے اگر ایک حصہ اس طرح کا ہو جائے تو بہرحال ایصال ثواب کی جو قربانی ہے اس کا بھی اہتمام کرنے کی کیا کریں کوشش کریں۔ اور بعض بزرگوں نے سلسلہ شروع کیا وقف قربانیوں کو۔ وقف قربانی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم تو سارا سال شہروں میں رہنے والے لوگ گوشت کھاتے رہتے ہیں، دیہاتوں میں رہنے والے ایسے غرباء فقراء ہیں بیچارے اس مہنگائی کے دور میں جن کو گوشت نصیب نہیں ہوتا، فارمی مرغی پر ہی ان کا ہفتے 1.5 ہفتے بعد ان کو گزارا ہوتا ہے۔ تو سال میں ان کو یہ اللہ پاک نے اتنا وہ کیا ایسا پیارا نظام ہے کہ میری ساری مخلوق رج کے اور سیر ہو کر کے کھا لے۔ تو یہ دیہاتوں میں جو ہے نا یہ وقف قربانیاں پہنچانے کا کیا کرے اہتمام کرے۔ کئی ایسی تنظیمیں ہیں جو کرتی ہیں، اور بھی اپنے جاننے والے ہوں دیہاتوں میں کسی کا وہ رشتہ دار رہتا ہے تو اس کے ذمہ لگا دیا بھی ایک جانور لے کر کے ذبح کر کے یار تقسیم کر دینا غرباء فقراء۔ تو اس کا اپنا ہی ایک مزہ ہے، جو مزہ کھلانے میں ہے وہ کھانے میں نہیں، جو مزہ دینے میں ہے وہ لینے میں نہیں ہے۔ آپ نے بھی فرمایا نا اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے کیا ہوتا ہے بھائی بہتر۔ تو ان ساری چیزوں کا خیال کریں، اللہ پاک مجھے بھی اس کی توفیق دے اور آپ کو۔ باقی انشاءاللہ کل بھی متفرق مسائل بیان ہوں گے، پرسوں بھی ہوں گے تھوڑے بہت جیسے مجھے یاد آتا جائے گا۔ الحمدللہ۔